وہ صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ یہ عنوان محض چند الفاظ نہیں ہے، یہ محض کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کوئی مصرع نہیں ہے، یہ محض کسی کانفرنس کا کوئی تھیم نہیں ہے، یہ ہماری کسی مہم کا کوئی مرکزی عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے دل کی آواز ہے۔ یہ ہمارے جذبوں کا اعلان ہے، یہ ہمارے حوصلوں کا اعلان ہے، یہ ہمارے تصور کا اظہار ہے کہ یہ تاریخی جو چھٹے گی اور ضرور چھٹے گی، اور اگر یہ چھٹے گی تو ہم سے چھٹے گی، اور اگر ہم سے نہیں چھٹی تو کوئی اور بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو ہم جس صبح کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی صبح کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ایسی صبح کی بات کر رہے ہیں جہاں ایسا سورج اگے گا جو اندھکار کو ختم کرے گا، جو ظلم کو ختم کرے گا۔ ایک ایسی صبح آئے گی جس میں صرف نجیب احمد، صرف JNU کے نجیب احمد ہی واپس نہیں آئیں گے، بلکہ کشمیر سے لے کر کیرلا تک، کشمیر سے کنیا کماری تک غائب ہونے والے سارے کے سارے نجیب احمد واپس آئیں گے۔ ہم ایسی صبح کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یقیناً ہم کو ایسی صبح لا کر رہیں گے، اس کا حوصلہ ہمیں پیدا کرنا ہے۔ ہم جب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ صبح ہمیں سے آئے گی تو یہ صبح کوئی معمولی صبح نہیں ہے، بلکہ ہم اس صبح کا اعلان کر رہے ہیں جس کا دعویٰ یا جس کا وعدہ تو مودی نے کیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اچھے دن کی صبح آپ سے نہیں آئے گی، اچھے دن کی صبح تو ہم سے آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو آپ کے برے دن شروع ہوں گے۔ اس بات کا اظہار، اس بات کا اعلان بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی کمپرومائز کے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسی صبح لانا چاہتے ہیں جہاں ہر کسی کو انصاف ملے گا، ہر کسی کو امن میسر ہوگا، ہر پیٹ کو روٹی ملے گی، ہر ہاتھ کو کام ملے گا، اور ہر شخص کو ڈگنیٹی ملے گی۔ یہ مسلم خواتین کے لیے عزت کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ٹرپل طلاق کے قوانین کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہم بھی ایک صبح لائیں گے، اور ہم جب صبح لائیں گے تو اس میں صرف مسلم خواتین کو انصاف نہیں ملے گا جن کو ٹرپل طلاق دیا گیا، صرف انہی کو انصاف نہیں ملے گا، بلکہ اس عورت کو بھی انصاف ملے گا جس کا شوہر جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے پوری دنیا گھومتا بیٹھا ہے۔ ہم اس عورت کو انصاف دلائیں گے، اس عورت کے ساتھ کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے، اور جب ہم اس طریقے سے انصاف دلائیں گے تو تم دیکھو گے کہ تم نہ اپنے بچوں کو اپنے گھر رکھ سکو گے، نہ اپنے گھر والوں کو رکھ سکو گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک ٹوٹ ٹوٹ کر جو اس دین کی آغوش میں آگا، اس صبح کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور یقیناً ہم اس کو لا کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بس ایموشنل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین میں یہ پوٹینشیل ہے، اس دین میں یہ طاقت ہے، اس دین میں یہ قوت ہے کہ وہ صبح لا سکتا ہے، اور یہ دین آیا ہی اس کام کے لیے کہ وہ صبح لے کر آئے۔ اس دین کو بھیجا اس لیے گیا تھا، نبی کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ جو کائنات میں اندھیرا ہے، سماج میں جو اندھیرا ہے، جو تاریکی ہے، جو ظلم ہے، جو تشدد ہے، جو ناانصافی ہے، جو غربت ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس ساری پریشانی کو ختم کرے اور اس کے بعد صبح لائے۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی بہت دفعہ صبح لا چکے ہیں، اور ایسی صبح ہم نے لے کر آئی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہی جو تاریکی میں ڈوبی رہی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے زمانے کی بدترین تاریکی اگر کہیں تھی تو وہ خطہ عرب میں موجود تھی، لیکن اسی خطہ عرب میں جب کائنات کا سب سے حسین سورج اگا تو اس نے اس طریقے سے اس خطے کو بدل دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی ساری کائنات اس سورج سے روشنی